خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کے خواب اور ان کی تعبیروں سے متعلق مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مدنی گلدستہ بھی ہم آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ ہر سلسلے میں دکھایا جائے۔ آج بھی ہم نے آپ کے لیے ایک نیا مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، جس میں ایک نئے موضوع سے متعلق خوابوں کی تعبیروں کو بیان کیا گیا ہے، مختلف پہلوؤں سے اس چیز کو دیکھنا، خواب کے اندر کیسا آپ نے اس چیز سے اپنا کوئی معاملہ دیکھا، کوئی انٹریکشن دیکھا تو اس کا خواب میں دیکھنا اچھا ہے برا ہے، اس کا اثر کب ظاہر ہوگا، جلد ظاہر ہوگا، بدیر ظاہر ہوگا یا کیا، یہ سب کچھ انشاءاللہ عز و جل اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کو مدنی گلدستے میں پیش کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیا سوال ہے، آپ کا کیا خواب ہے، آج کل آپ کس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں، جی سنائیے۔ میرا نام محمد الطاف اتاری ہے، میں فیضان مدینہ باول نگر سے بول رہا ہوں۔ میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ رات کو کسی دوست نے چاندی کی بہت خوبصورت انگوٹھی دی مجھے۔ کسی نے رات کو چاندی کی بڑی ہی خوبصورت سی انگوٹھی ان کو دی ہے، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں جناب۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد شکیل حسین ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، تو وہ میرے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جناب۔ کعبۃ اللہ شریف کا خواب میں دیکھنا مجموعی طور پر اس کی بڑی ہی برکتیں ہیں اور بڑا ہی بابرکت یہ خواب ہوتا ہے۔ چند چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو جو خواب میں دیکھے، انشاءاللہ عز و جل وہ حقیقت میں بھی خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا۔ ایک علامت ہے، ایک نوید خوشی ہے، ایک اچھی خبر ہے۔ دوسرا، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا یہ امن کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جس نے خواب کے اندر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی کسی طرح کے خوف میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، مقروض ہے یا بیمار ہے، کوئی بھی اس طرح کی پریشانی کا اس کو سامنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس خوف سے، اس مشکل سے امان پائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو ان باتوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ جنرلی تعبیریں ہوتی ہیں۔ البتہ کچھ مزید اس کی تعبیریں حجر اسود کے حوالے سے، مستجاب کے حوالے سے، کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھے اس حوالے سے، کعبۃ اللہ شریف کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس حوالے سے پھر اس کی تعبیریں مختلف ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ہمارے کالر نے جو بیان کیا تھا کہ خواب کے اندر کعبۃ اللہ شریف کی یہ زیارت کرتے ہیں تو بڑا ہی مبارک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان برکتوں میں سے جو بیان کی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے کوئی برکت ضرور نصیب ہوگی۔ دعا بھی کرنی چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا اور خواہش ہر عاشق رسول کے دل میں ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ کاش مجھے مکہ دیکھنا نصیب ہو، مدینہ دیکھنا نصیب ہو، وہاں کے میں طواف کے مزے لوٹوں، مدینہ پاک کی ان گلیوں میں، ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں سانس لینے کی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سعادت نصیب ہو۔ انشاءاللہ عز و جل دعا بھی کریں گے، ظاہری اسباب کے طور پر کوشش بھی کریں گے، تو جب بلایا ہے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل انتظام بھی ہو جائیں گے۔ پہلے ہمارے کالر تھے، دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر کسی نے انہیں چاندی کی انگوٹھی دی ہے جو کہ نہایت خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی کوالٹی کی چاندی کی انگوٹھی کسی نے ان کو دی ہے، تو یہ تعبیری اعتبار سے اچھا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل
کسی شخص سے نفع ملنے کی یہ دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جن دنوں آپ نے خواب دیکھا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہونے والا تھا یا کوئی آپ اس طرح کی ڈیل کرنے جا رہے تھے، کوئی بھی اس طرح کا ماجرا ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی ایسا تھا تو اس میں ایک اچھی اور نیک فعال ہے، انشاءاللہ عز و جل کسی شخص سے آپ کو نفع، خیر اور بھلائی پہنچنے کی یہ دلیل اور علامت ہے۔ تو دونوں خواب ماشاءاللہ بہتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا خواب دیکھنا ہمیں نصیب کیا، اور جو اچھے خواب ہوتے ہیں جس کے اندر بشارتیں بیان کی جاتی ہیں، کوئی اچھی علامت ہوتی ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمان کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اور یہ نعمت دو طرح سے ہے، ایک تو خوبصورت خواب دیکھا، اچھا خواب دیکھا تو اس کا ظاہری طبیعت پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ شریف کی جنہوں نے زیارت کی، اب اٹھنے کے بعد جو ہے وہ مزہ آ گیا ہوگا، کچھ دیر تک جو ہے بندہ اسی خوبصورت تصور کے اندر جو ہے وہ گم رہتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا یا کوئی بھی اس طرح کا اچھا منظر دیکھا، تو اس کا آپ کی ظاہری طبیعت پر بڑا ہی اچھا اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے، کوئی وسوسے والا خواب دیکھے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو اس کا بھی طبیعت پر بوجھل پن اور بڑی ہی ایک عجیب سی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ تو ان معنوں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور دوسرا پھر خواب کے ذریعے بندے کو کسی مستقبل میں درپیش ہونے والے اچھے معاملے کی، ملنے والی کسی نعمت کی، کسی خوشخبری کی بات بیان کی جاتی ہے۔ بعض اوقات بہت واضح ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی تعویل کی حاجت ہوتی ہے، اشارے کے اندر ہوتی ہے، کنایے کے اندر ہوتی ہے، جس کو پھر سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو بھی اچھا فرمائے، جاگتے ہوئے ہم جن خیالات کے اندر مگن رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی خوبصورت اور بہتر فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب، اور آج کا مدنی گلدستہ ایک جرنل، ایک بہت ہی عمومی طور پر درپیش آنے والی شے سے متعلق ہے۔ آپ نے بہت دفعہ، ویسے تو روزانہ ہی ہر شخص دیکھتا ہوگا، آسمان کو دیکھنا ہمیں کبھی خواب کے اندر بھی نصیب ہوتا ہے، جاگتے ہوئے روزانہ ہی 20 مرتبہ آسمان پر نظر پڑتی ہے، لیکن خواب کے اندر انسان کا معاملہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ کبھی آسمان پر اڑتا ہے، کبھی آسمان کے اندر غائب ہو جاتا ہے، کبھی آسمان اس کے قریب آ رہا ہے، کبھی یہ آسمان کی طرف جو ہے وہ پرواز بھرتا ہے، آسمان سے ستارے، چاند، سورج وغیرہ کے مناظر بھی اس کو نظر آتے ہیں۔ تو خواب کے اندر آسمان کو دیکھنا کیسا، اور اپنے دیگر معاملات کو مزید کسی انٹریکشن کے حوالے سے آسمان کو دیکھنا کیسا، تو بڑا ہی ایک عمومی طور پر نظر آنے والا خواب ہے۔ اس سے متعلق ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کی تعبیریں کیسی ہوا کرتی ہیں، آپ کے معلومات کے لیے، دلچسپی کے لیے انشاءاللہ عز و جل آئیے یہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، پھر آپ کی جو مزید کالز ہمارے پاس موجود ہوں گی انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات کی طرف آگے بڑھیں گے۔ دکھائیے مدنی گلدستہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں۔ واہ کیا منظر ہے، آسمان سے متعلق کہ آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے آسمان خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ جی اسد بھائی، یہی پیارا پیارا منظر آسمان اگر ہمیں خواب میں نظر آ جائے تو تعبیر کیا ہوگی؟ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے جہاں دیگر فوائد ہیں اسی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کا بھی باعث ہے کہ اگر آسمان سر پر نہ ہو تو پھر منظر بڑا عجیب و غریب ہوتا۔ تو دن میں بھی خوبصورتی ہے، رات میں آسمان پر جب تارے چمکتے ہیں، دمکتے ہیں تو وہ بھی بڑا پیارا منظر ایک پیش کرتے ہیں۔ آسمان کو خواب میں دیکھنا بہت اعتبار سے اس کی تعبیریں مختلف ہیں، کچھ تعبیروں کے اعتبار سے یہ اچھا بھی ہے اور کچھ تعبیروں کے اعتبار سے یہ برا بھی ہے، کیونکہ آسمان کی جو تعداد ہے وہ ہے 7، اور بزرگوں نے ہر آسمان پر اپنے آپ کو دیکھنے کی الگ تعبیر بیان کی ہے۔ تو میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ پہلے آسمان پر ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں، یہ موت اور نقصان کی دلیل ہے۔
اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ دوسرے آسمان پر ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسے علم، دانش اور سمجھداری نصیب ہوگی. اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ تیسرے آسمان پر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے دنیا میں عزت ملے گی، اس کا اقبال بلند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا والوں کے درمیان ایک نمایاں مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ چوتھے آسمان پر ہے تو یہ بادشاہ سے دوستی کی علامت ہے، کسی بڑے شخص کی دنیاوی طور پر کسی صاحب منصب شخص کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوگا، دوستانہ ہوگا، تو یہ اس کی تعبیر ہے. اچھا اسد بھائی، آپ بتا رہے ہیں پہلا آسمان دوسرا آسمان، آپ کو تو علم ہے، آپ نے کبھی دیکھا اپنے آپ کو پہلے دوسرے آسمان پہ؟ نہیں، کبھی نہیں دیکھا. اچھا یہ عام انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی میں آج دوسرے آسمان پر ہوں، تیسرے آسمان پر ہوں؟ ہاں دیکھیں، خواب کے اندر اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا تو اس کا دل گواہی دیتا ہے، یعنی خواب کے اندر اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت تیسرے آسمان پر ہوں، یا کوئی ایسی علامت ظاہر ہو یا لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت تیسرے آسمان پر ہیں یا چوتھے آسمان پر ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر تو کوئی بھی آسمان پر ہم میں سے نہیں پہنچا ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں سے بھی بہت آگے تشریف لے کر گئے. تو خواب کے اندر کوئی بھی القاء ہو جائے، دل میں خیال آ جائے یا کوئی ایسی علامت کے ذریعے جو ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے کہ میں تیسرے یا چوتھے یا پانچویں آسمان پر. ایک مثال بھی دی جاتی ہے نا بھائی، اس کا دماغ تو چوتھے آسمان پہ پہنچا ہوا ہے، دماغ پہنچا ہوا ہے، دماغ پہنچنا بہت. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ تو چوتھے آسمان تک ہمیں پتہ چل گیا، اگر پانچویں چھٹے کا بھی پتہ چلے تو مدینہ مدینہ. جی اسی طرح مزید اوپر اپنے آپ کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہیبت کا سامنا کرنے کی یہ دلیل ہے، اسے کسی کی طرح کا خوف لاحق ہوگا. مزید اس سے اوپر دیکھتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی، دولت ملنے کی یہ دلیل ہے. تو اسی طرح سے مختلف آسمانوں کی مختلف کیفیات کی بھی تعبیریں مختلف بیان کی جاتی ہیں. تو بہرحال مجموعی طور پر اکثر جو اس کی تعبیریں ہیں وہ بہتر ہیں، لیکن چند مقامات پر اس کا دیکھنا، آسمان پر اپنے آپ کو دیکھنا یہ مناسب نہیں. اچھا نہ پہلے کا تذکرہ مل رہا ہے نہ دوسرے کا تذکرہ مل رہا ہے، بس میں نے اپنے آپ کو آسمان پر دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں اس کی تعبیر جو ہے وہ بلندی سے کی جاتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ صاحب مرتبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی نعمت عطا فرمائے گا. اسی طرح سے آسمان کی جانب سفر کرنا یہ بھی حالات اور واقعات کے مختلف ہونے کی، تبدیل ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے. ماشاء. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسمانی کتابیں، اسی طرح کہتے ہیں کہ آسمانی فرشتے. اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ آسمان سے جو فرشتے اتر رہے ہیں اور اس کے قریب سے گزر رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ بڑی ہی پیاری اس کی تعبیر ہے. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے قریب سے گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو علم و حکمت اور دانائی سے نوازے گا. بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے، اگر کوئی شخص دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے علم و حکمت کا باعث ہوگا. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیٹے ہوئے ہوں کھلے آسمان تلے تو آسمان کی طرف نگاہ جاتی ہے تو بڑا ہی پیارا منظر ہوتا ہے، آسمان توڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس اڑ جائیں، آسمان کو ہاتھ میں لے لیں. اچھا ایسا کچھ دل میں خیال ہو، خواب کی بات ہے، بس آسمان پہ ہجرت کر جاتے ہیں، بس اب آسمان پہ ہی رہیں گے، تو ایسا شخص اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی اگر خواب کے اندر کوئی شخص اس نیت سے آسمان پر جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں آسمان پر جاتا ہوں اور پھر میں نے لوٹ کر زمین پر نہیں آنا، تو اس کی تعبیر بھی اچھی بیان کی گئی ہے. یہ بادشاہی ملنے کی اور منصب ملنے کی دلیل ہے. چلیں اس کی تعبیر بھی اچھی ہے. یہ دیکھیں اسد بھائی شاید اذان کی آواز آ رہی ہے. جی سبحان اللہ. اچھا یہی اذان کی آواز اگر کوئی دیکھتا ہے کہ آسمان سے آ رہی ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ خواب میں آسمان سے اذان کی آواز آتے ہوئے سننا یہ خیر کی علامت ہے، سلامتی کی علامت ہے. اگر وہ شخص پریشان حال ہے، بیمار ہے یا کسی مشکل کا شکار ہے اور یہ خواب کے اندر منظر دیکھتا ہے کہ آسمان سے آواز آتی ہے، وہ سن رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اسے خیر اور سلامتی نصیب ہوگی، بیمار ہے تو شفا نصیب ہوگی. بڑا ہی پیارا اور اچھا خواب ہے. ماشاءاللہ. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ آسمان پر گھر بنا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی بالکل، بہت سارے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ میرا گھر آسمان میں ہو، بلندی پر ہو. اگر خواب کے اندر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ جس طرح ہم زمین پر اپنے گھر بناتے اسی طرح وہ آسمان پر بناتا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے. بظاہر بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی تعبیر موت سے کی گئی ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی
موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. ہو سکتا ہے کسی نے خواب دیکھا ہو تو خوشی خوشی اٹھا ہو کہ ایسا خواب دیکھا ہے کہ بس اب تو مزے ہی مزے ہیں، لیکن شاید آپ کا دل ٹوٹ چکا ہو کہ آسمان پہ گھر بنانا سوچنا ہی چھوڑ دیں، جو سوچیں گے وہ خواب میں نظر آ جائے گا، تو اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے. اچھا، کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آسمان سے نیچے زمین پر آ رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، زمین سے آسمان پر جانے کی تمنا تو ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن آسمان سے زمین پر آنا کوئی نہیں چاہے گا. سب کچھ ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. تو خواب میں اگر کوئی یہ منظر دیکھتا ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا، کسی بہت سخت پریشانی میں مبتلا ہوگا، لیکن بالآخر صحت یاب ہوگا اور اس مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نجات پائے گا. تو نتیجتاً یہ خواب اچھا ہے، لیکن اولاً ابتداً جو ہے وہ اس کو دکھ، تکلیف، رنج، مصیبت اور بیماری کے پہنچنے کی یہ دلیل ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے، اس کا ہم بیان کر چکے کہ مختلف اس کی تعبیریں ہیں. اگر پہلے پر ہے، دوسرے پر ہے، چوتھے پر ہے، اور اگر ویسے ہی کسی نمبر کا یاد نہیں ہے اس کو، تو سفر کرنے، حالات کے بدلنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کی یہ دلیل ہے. ماشاءاللہ. اچھا، یہ ایک منظر اور ملاحظہ کیجئے. یہ آسمان پر جو ہے کچھ دروازے نظر آ رہے ہیں. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ آسمان پہ دروازے ہیں اور وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی، یہ تو ایک آرٹیفیشل منظر تھا. اب حقیقی طور پر کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. البتہ خواب کے اندر اگر کوئی شخص یہ منظر دیکھتا ہے کہ آسمان ہے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، راستہ واضح ہے وہاں پر، تو یہ بڑا اچھا خواب ہے اور یہ اس شخص کی دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے. تو اگر کوئی خاص دعا اس دن یا ان دنوں میں اس نے کی تھی، کوئی دل میں تمنا تھی، کوئی شخص کی یہ چاہت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ شے عطا فرمائے، اور یہ خواب دیکھا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی دعا رب عز و جل کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی. ٹھیک. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آ رہا ہو، یہ کیا دکھا رہے ہیں کہ آسمان پر جو ہے وہ دروازے بنے ہوئے ہیں، یہ بات وہ بات، ایسے بھی کیا خواب ہوتے ہیں؟ پیارے بھائی، آپ کے خواب میں ایسی باتیں نہیں آئیں، آپ کو ایسا منظر نظر نہیں آئے، لیکن جس کو ایسے منظر نظر آتا ہے نا، تو اس کی کیا ہوتی ہے کہ یار اس کی تعبیر مجھے پتہ چل جائے. تو کوئی بھی بات بیکار نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، آپ کے کام کی نہیں ہے لیکن دوسرے کے کام کی ہو سکتی ہے. تو آج ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا آسمان سے متعلق. انشاءاللہ عز و جل مزید مدنی گلدستے آپ دیکھتے رہیں گے خواب سے متعلق. جی مدنی چینل کے ناظرین، آسمانوں پر جانے کی خواہش کرنا ہر شخص کی ہوا کرتی ہوگی، لیکن خواب کے اندر آسمان پر اپنے آپ کو دیکھنا یہ بعض اعتبار سے تو اچھا ہے، لیکن بعض اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے. یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ اب پرٹیکولر اگر کسی کا کوئی خواب ہوتا ہے، اس میں کافی ڈیٹیل ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کو دیکھ کر پھر اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے. لیکن جب ہم مدنی گلدستے میں ایک جنرل نالج کے لیے، ایک عمومی معلومات کے لیے کوئی بات بیان کرتے ہیں اور کوئی ایسی چیز بیان ہوئی کہ جو آپ نے حقیقت میں یعنی واقعی آپ نے وہ خواب میں دیکھی تھی اور اس کی تعبیر اچھی نہیں بیان کی گئی. اچھا، اب اس کے اندر دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر آپ تفصیل کے ساتھ ہمیں خواب بیان کرتے تو کسی اور وجہ سے اس کی تعبیر کچھ اور بیان کی جاتی، لیکن چونکہ عمومی حالات سے متعلق یہ قول مدنی گلدستے میں تعبیریں بیان کی جاتی ہیں، تو اب وہ بیان کیا گیا کہ اس طرح کا خواب دیکھنا اچھا نہیں ہے، نقصان ہے یا موت کی علامت ہے یا بیماری کی علامت ہے. تو اب یہ تشویش کا باعث ہو سکتا ہے. تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ خواہ خواب کا معاملہ ہو، جاگتے ہوئے کا معاملہ ہو یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو کسی بھی طرح کی پریشانی لاحق ہونے کی صورت میں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں خیر کے لیے، عافیت کے لیے، بھلائی کے لیے، مشکل سے نجات کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور ہو سکے تو بڑا ہی پیارا عمل ہے، روایتوں میں ہمیں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور وہ ہے صلاۃ الحاجات. 2 رکعت نفل ادا کریں اور اس کے بعد یعنی نیت دل میں رکھ لیں کہ یا اللہ عز و جل میری یہ جو نیک اور جائز جو بھی خواہش ہے وہ میری پوری ہو جائے. اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ 2 رکعت آپ نوافل ادا کیجئے، اور اس کے بعد بالخصوص اپنی اس مشکل کے لیے، اس کسی بھی خوف میں جس میں آپ مبتلا ہیں اس سے چھٹکارے کے لیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں آپ دعا کیجیے. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. انشاءاللہ عز و جل قلبی طور پر بھی آپ اپنے آپ کو پرسکون پائیں گے اور عملی طور پر بھی اللہ نے چاہا
تو اس مشکل سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ اسی طرح ایک اور بڑا ہی پیارا عمل ہے جو کہ ہمیں ہر وقت ہی کرتے رہنا چاہیے، اور وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ بکثرت علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ خواہ کسی بھی طرح کی مشکل کے اندر مبتلا ہوں، اس خاص چیز کے بارے میں آپ کو کوئی وظیفہ معلوم نہیں ہے تو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تو یہ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اس مشکل سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ یعنی یہ کہیے کہ ہر چیز کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ وظائف ہوتے ہیں، بعض اوقات فلاں بیماری کے لیے یہ پڑھیں، فلاں مشکل کے لیے یہ پڑھیں، پرٹیکولر وظائف ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ درود پاک کسی بھی جائز نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس حاجت کو پورا ہونے میں یہ درود پاک بہت زیادہ مددگار جو ہے وہ آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہر طرح کے آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آپ مزید ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں پونا ہند سے حسین اختر عرض کر رہا ہوں۔ جی میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ایک سائیکل پر جا رہا ہوں اور سامنے بہت بڑی کھائی آتی ہے، میں کھائی میں گرتا ہوں اور کھائی میں گرنے کے بعد میں الیکٹرک کی وائر ہے اس کو پکڑتا ہوں۔ تو سائیکل ایسی جگہ پہ چلا رہے ہیں خواب میں کہ آپ کھائی میں گرتے ہیں، الیکٹرک کی وائر پکڑتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، نیکسٹ کال سنائیے۔ میں امداد بات کر رہا ہوں، ضلع کوٹ کشمیر سے۔ سر میں خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں، مردے سے ہم کلام جو ہوتا ہے اس کی کیا تعبیر ہے؟ مردے سے بات کرنا، مردے کا ہم کلام ہونا، جناب بہت وسیع ٹاپک ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے مردے کا کلام کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، پہلے جو ہمارے کالر تھے تو پونا ہند سے انہوں نے کال کی تھی، تو دیکھیے بھائی جو آپ نے چیز بیان کی ہے تو وہ ایک منتشر الخیالی معلوم ہوتی ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، پریشان بھی نہ ہوئیے، بعض اوقات اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو خواب بے رب سا ہے، منتشر سا ہے، تو اس کا کوئی تعبیر سے تعلق معلوم نہیں ہوتا، آپ مطمئن رہیے انشاءاللہ عز و جل کوئی برا اثر یا بری چیز ظاہر نہیں ہوگی۔ مردے کا ہم کلام ہونا بڑا ہی ایک وسیع ٹاپک ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی رشتہ دار جو فوت شدہ ہوتے ہیں، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، یا کوئی قریبی عزیز جو دنیا سے چلا گیا، اب اس کو خواب میں دیکھا کہ اس نے ہم سے گفتگو کی ہے، یا پھر جنرلی ویسے ہی قبرستان کو دیکھا، منظر دیکھا، مردے نے باہر نکل کر کسی طرح کا کلام کیا، تو اس کی پھر تشویش بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو، خاص طور پر اگر کوئی حیرت انگیز چیز ہو یا کوئی اس طرح کی گفتگو ہو جو اچھی نہ ہو تو پھر خواب دیکھنے والا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر صورت میں مردے کا کلام کرنا یہ برا نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں برا ہوتا ہے لیکن بعض صورتوں میں برا نہیں ہوتا۔ ایک اس کی جو بنیادی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی خاص سینیریو کے اندر کلام کیا گیا ہے، کوئی خاص چیز پر کلام کیا ہے مردے نے، کوئی چیز مانگی ہے، کوئی کچھ کہا ہے کہ بھئی یہ کرو یا وہ نہ کرو، یا کوئی کسی چیز کی خبر دی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر اس کی تعبیر الگ ہو جائے گی۔ لیکن مردے کے ساتھ ہم کلام ہونا ایک جنرل گفتگو کے طور پر تو کسی تعجب خیز چیز سے سامنا اور واسطہ پڑھنے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ کسی راز کے منکشف ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ البتہ جب کسی والد کو، والدہ کو، بہن بھائیوں میں سے کسی کو یا دوست کو یا کسی ایسے شخص کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں لوگ کہ جن سے ہمارا دنیا کے اندر رشتہ رہا، تعلق رہا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس کے اندر اگر تو وہ خوشی کے ساتھ کلام کرتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو یہ مردے کی اچھی حالت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ البتہ اگر مردہ جو ہے وہ پریشان حال ہے یا کوئی اس طرح کی پریشان کن بات کرتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس مسلمان کے لیے ایصال ثواب کریں، دعائے خیر کریں، کیونکہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر خواب کے اندر مردے کی بری حالت نظر آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آزمائش کا شکار ہو، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ایصال ثواب کریں تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ البتہ کلام میں اگر مردہ اپنی طرف بلاتا ہے، اشارہ کرتا ہے یا کہتا ہے آ جاؤ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو یہ شاید سب سے زیادہ جو تشویش والی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے لیے ان میں سے ایک ہوتی ہے، اور وہ سیدھا سیدھا اس کا جو ہے وہ موت پر
جو ہے اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مردے کا بلانا ضروری نہیں کہ موت کی خبر دینا ہو۔ تو بہرحال ڈیٹیل ہے، مجموعی طور پر چند بنیادی چیزیں میں نے عرض کی۔ جو آپ کا سوال تھا کہ مردے کا خواب میں کلام کرتے ہوئے دیکھنا کیسا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میں نے رات کو خواب میں بہت ساری مچھلیاں پکڑی اور بعد میں مٹھائی وغیرہ کھائی۔ مچھلیاں پکڑی اور بعد میں مٹھائی وغیرہ کھائی، تو اچھا خواب ہے۔ بہت ساری مچھلیوں کا پکڑنا کثیر نفع اور نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے حلال مال میں، رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے، اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کے مصروفیات ہیں، اس میں خیر عطا فرمائے۔ اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لائیے اور عملی طور پر بھی اپنے کاموں میں مزید توجہ دیجیے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو نفع ملے گا، اور یہ تعبیری اعتبار سے بڑا ہی اچھا ہے مچھلیوں کا خواب کے اندر پکڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا۔ نیکسٹ کال۔ میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، فیصل میرا نام ہے، محمد فیصل اطاری۔ تو میں رات کے وقت سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی نہ آ کے میری داڑھی مبارک کو نا ایک سائڈ سے کاٹ رہا ہے، تو میں کل سے بڑا پریشان ہوں، تو اس کا مجھے چاہیے جو۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ البتہ یہ تو آپ نے دیکھا کہ کوئی آپ کے داڑھی کو کاٹ رہا ہے، بغیر داڑھی کے اپنے آپ کو دیکھنا، یعنی ایسا شخص کہ جس کی عمر ہو چکی ہے اور داڑھی اس کی نکل آئی ہے یا موجود ہے، اور وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، تو یہ سنت سے روح گردانی کی علامت ہوتی ہے، یعنی سیدھے راہ سے بھٹکنے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ اب کسی شخص نے آپ کی داڑھی کا کچھ حصہ کاٹا ہے، تو اس میں عرض کروں گا کہ آپ اپنی صحبت پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں پر، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں، ان کے اخلاقی حالات واقعات پر ذرا غور کر لیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ جو فرینڈ سرکل ہے، جن کے ساتھ آپ زیادہ تعلق رکھتے ہیں، آپ کی محبت ہے، تو اس میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ کے ساتھ دینی اعتبار سے بہتر نہیں ہے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم تو اسی کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے۔ تو اس کے لیے معیار جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے کہ نیک لوگ، ایسے لوگ کہ جن کی صحبت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف ہمیں راغب کریں، تو یقیناً وہ حقیقی دوست بھی ہیں اور وہ ہمارے لیے اچھے بھی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد شریعت مطہرہ سے روح گردانی کرنے کا ذہن بنتا ہے، معصیت کی طرف بندہ قدم بڑھاتا ہے یا گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، دین، مذہب اور اپنے اسلام کی تعلیمات سے دوری کی طرف، سنتوں سے دوری کی طرف ذہن بنتا ہے، تو وہ صحبت جو ہے ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، مدنی انعامات کے عامل بن جائیے، انشاءاللہ عز و جل اپنے اندر بھی مثبت تبدیلی پیدا کرنے کا موقع ملے گا، اور دعوت اسلامی کا، عاشقان رسول کا مدنی ماحول ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، عبادت کی رغبت، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اور ساری اچھائیاں جو ہے وہ حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے، اور عملی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس مدنی ماحول کی برکت سے سارے کام کرنے کی سعادت بھی ملتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ پر اس طور پر غور کر لیجئے، اگر کسی برے شخص کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس سے اپنے آپ کو ضرور بچائیے، کہ برا دوست دین اور دنیا دونوں کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ فراز اطاری بول رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ چلتے چلتے ہوا میں اڑنے لگا ہوں اور نیچے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ہوا میں اڑنا اگر تو درست طور پر اڑنا ہے، جیسا کہ پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، اس طرح سیدھے طریقے سے یعنی درست طریقے سے ہوا میں اڑتے ہیں، تو یہ حالات میں مثبت تبدیلی کی علامت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر حالات میں کچھ مشکل ہے، کچھ تنگی ہے، تو وہ بہتری کا سامان ہوگا، اور اگر سفر کا آپ کا ارادہ تھا تو وہ آپ کو جلد درپیش ہوگا۔ البتہ اڑتے اڑتے پہلے آسمان میں کھو جانا، جیسے کہ آج کے مدنی گلدستے میں بھی ہم نے سنا کہ اتنا بلند پرواز کرنا کہ آسمان میں گم ہو جائے، تو یہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ نے بیان بھی نہیں کیا، جنرل ہوا میں اڑتا ہوا اپنے آپ کو دیکھا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے حق میں آپ کا خواب جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میرا خواب ہے کہ میں خواب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو
तो अजान पढ़ना कैसा ख्वाब? ख्वाब में अजान कहना कैसा? इसमें देखने वाले शख्स के ज़ाहिरी हालत का बड़ा ही अमल दखल है। अगर कोई नेक और पारसा शख्स देखता है कि वो ख्वाब में अजान कहता है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसे मदीने पाक की हाज़िरी नसीब होगी, हज बैतुल्लाह की सादत नसीब होगी, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी का मुजदा उसको मिलेगा। तो ये बड़ी ही अच्छी इसकी ताबीर है। अलबत्ता अगर जो है वो उसके ज़ाहिरी हालात अच्छे नहीं हैं, जैसे कि बाज़ एलानिया गुनाह करने वाले लोग होते हैं या कोई भी इस तरह के गलत कामों में मुब्तला शख्स है, फासिक मौलिद जिसको हम कहते हैं, अगर इस तरह का मामला हो तो फिर इसकी ताबीर जो है वो अच्छी नहीं होती। तो इससे एक बात ये भी पता चली कि अगर हम ज़ाहिरी तौर पर ही सही अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से हमारा बातिन भी बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। बाज़ लोग इस तरह की बातें भी करते हुए नज़र आते हैं कि यार जब तक मैं दिल से जो है वो ये काम नहीं कर लूँगा तो मैं ज़ाहिरी तौर पर भी अपने आप को क्यों तब्दील करूँ। ठीक है, ज़ाहिर व बातिन दोनों का साफ़ होना ही लाजिम और ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़ाहिरी तौर पर गुनाहों में मुब्तला रहें, यार जब तक मेरा दिल वैसा पाक और साफ नहीं होगा तो मैं ज़ाहिरी गुनाहों से भी अपने आप को नहीं बचाऊंगा। ये सोच जो बड़ी गलत होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक और साफ फरमाए। तो यहाँ पर अपने ज़ाहिर को अच्छा रखना, नेकों की सोबत इख्तियार करना, अपना ज़ाहिरी हुलिया दुरुस्त रखना और एलानिया तौर पर गुनाहों से बचना। गुनाह है, खा वो एलानिया हो या पोशीदा हो, लेकिन एलानिया गुनाह की नहुसत मजीद हो जाती है कि वो बेबाकी के अंदर भी शुमार होता है, उसकी और भी बहुत सारी बेबरकतियाँ होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ज़ाहिर व बातिन को पाक व साफ फरमाए। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। ख्वाब में चांद को देखकर दुआ मांगना कैसा? अच्छी बात है। अगर वही दुआ पड़ी है जो कि चांद को देखते वक्त पढ़ी जाने वाली दुआ है, तो एक रिवायत पर जो है ये अमल करना भी हुआ। तो चांद को देखना और दुआ पढ़ना ये अच्छा है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें नसीब होंगी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फैजुर रहमान अत्तारी है, हिंद से कोलकाता के इलाके से बोल रहा हूँ। मेरा अर्ज ये है कि मेरे घर में लोग ये ख्वाब देखें कि किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, तो ऐसा ख्वाब देखना कैसा? अच्छा, आपने एक मजमूई कैफियत बयान की है कि आपके घर में लोग इस तरह देखते हैं, तो इससे मालूम ये होता है कि कई बार देखते हैं या एक से ज़ायद लोग देखते हैं। तो लगता है कि कोई रिश्तेदारों में हो सकता है कोई ऐसा बीमार हो, तो चूँकि ख़याल के अंदर ये चीज़ रहती है, अगर कोई करीबी अजीज़ बीमार हो तो वही चीज़ ख्वाब के अंदर नज़र आती है, तो उसको बयान नहीं करना चाहिए। और ये ज़रूरी भी नहीं कि उसकी मौत का वक्त करीब हो जाए, वही ख्वाब व ख़याल जो है वो एक हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो उसके लिए दुआ करें, आफ़ियत की, भलाई की, सदका कर दें कुछ राय खुदा अज़्ज़ व जल में, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। लेकिन आपके बयान करने से मालूम होता है कि कोई इस तरह का कोई मामला है कि जिसकी वजह से आपके घर वालों को इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं। बयान करने से इसलिए मना करता हूँ कि बाज़ औक़ात उस ख्वाब की उतनी बुरी तासीर या ताबीर होती नहीं है, लेकिन अगर किसी को बयान कर दिया जाए और ख़ास तौर पर पहले ही जो किसी इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला हो जो शदीद किस्म का हो और उसको बता दिया जाए कि हाँ तुम्हारे बारे में ख्वाब में मैंने देखा कि तुम दुनिया से चले गए हो, तो बेचारा अगर आधा बीमार था तो अब पूरा हो जाएगा। तो बयान करने से उसको तशवीश में मुब्तला होना होगा और आपके बयान करने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो इस तरह की चीज़ देखें या कोई और भी इस तरह की चीज़ देखें तो उसको बयान नहीं करनी चाहिए। मुसलमान को तशवीश से बचाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छी नीयत से बचाएंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा, और वैसे भी बयान करने का कोई उमूमन फ़ायदा नहीं होता। अलबत्ता बाज़ औक़ात इस तरह के ख्वाब होते हैं जिसमें मैं अर्ज़ भी करता हूँ कि जिसमें किसी गुनाह की तरफ इशारा होता है या किसी भी बुरी आदत की तरफ इशारा होता है, तो उसमें ये गौर कर लें कि आपके बताने से वो मान सकता है कि फितने का अंदेशा नहीं, तो फिर अच्छी नीयत के साथ बताएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। हस्बे मौका, हस्बे हाल, आपकी क्या पोजीशन है, जिसको आप बयान करने जा रहे हैं उसका क्या हाल अहवाल है, तो उसके मुताबिक जो है वो ख्वाब बयान करने में मामला करना चाहिए। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद फयाज अत्तारी बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि मैंने अमीर सुन्नत मुझे ख्वाब में शकरकंदी खिला रहे, 4 शकरकंदियाँ खिलाई गरम गरम, और उसके बाद मुझे प्यास लगी तो अमीर सुन्नत ने मुझे पानी भी पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर्दियों में शकरकंदी और वो भी अमीर सुन्नत के हाथों से, और प्यास लगने पर पानी भी, तो क्या बात है जनाब।
4 مدنی قافلے تو بنتے ہیں آپ کے. بزرگ کا خواب میں آ کر کچھ کھلانا، کچھ پلانا، کچھ شفقت کرنا، تو یہ برکت کی علامت ہوتی ہے، اس بزرگ کی توجہ کی علامت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ اتنا پیارا آپ نے خواب دیکھا ہے، امیر اہل سنت کی آپ نے زیارت کی ہے، کیا بات ہے. اور پیاس لگنے پر پانی بھی پیا ہے. تو مدنی قافلے میں سفر تو ضرور بنتا ہے، اسی ماہ میں کر لیں، ورنہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم 4 مدنی قافلوں میں ضرور سفر کروں گا. امیر اہل سنت کو یقیناً اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور آپ یہی اپنے متعلقین سے، مریدین سے اور محبین سے چاہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کی مزید برکتیں حاصل ہوں گی. تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے بزرگوں کو خواب میں تشریف لا کر، اور اس پر کئی اس طرح کے واقعات جو وہ بیان کیے گئے ہیں کہ خواب میں تشریف لا کر کسی کو کوئی چیز عطا کی اور وہ اس کے پاس جاگنے کے بعد بھی موجود رہی، نہ بھی رہی ہو تو بزرگوں کی توجہ، ان کی شفقت، ان کی محبت اور ان کی قربت کی جو ہے وہ یہ علامت ہوتی ہے. نیکسٹ کال سنائیے. شہر میرا جو ہے گجرانوالا ہے، اور اس ٹائم جو ہے میں گریس میں ہوں. اور کل رات کو میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ اپنے میں ماما پاپا کے پاس تھا. تو بہت سی اچھی چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھی، لیکن ایک چیز میں نے بہت ہی بھیانک سی دیکھی ہے جس میں مجھے چوٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اور آئی تھنک میری ٹانگ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیمیج ہے. اچھا جناب، تعلق ہے پاکستان سے، اس وقت گریز میں ہیں، خوابوں میں اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں، تو جب دور ہوتے ہیں تو ماں باپ تو یاد آتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالی آپ جہاں بھی رہیں عافیت سے رہیں، خیر سے رہیں، اپنے ماں باپ کے لیے تسلی کا باعث رہیں. اور جو اپنی چیز بیان کی ہے، ایک آزمائش اور ایک مشکل کو خواب کے اندر دیکھا ہے، دعا کریں رب عز و جل کے بارگاہ میں کہ اس خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے. کچھ راہ خدا عز و جل میں صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں، انشاءاللہ عز و جل عافیت رہے گی. ضروری نہیں کہ ایسا ہو، لیکن احتیاطاً کچھ صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے حفاظت رہے گی. نیکسٹ کال. امجد حسین، چیک نمبر 156، ضلع چنیور، پنجاب، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. میں نے اپنا ایک خواب دیکھا ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، ایک شیر جا رہا ہے، اس کے پیچھے اور بھی شیر ہیں. تو وہ جا رہا ہے، میں بھی اس کے پاس سے گزر جاتا ہوں، لیکن آگے جب تھوڑا سا جاتا ہوں تو ایک جو ہے نا کتا وہ میرے پیچھے لگ جاتا ہے. وہ موٹر سائیکل کے پیچھے بھاگتا ہے تو میں اس کو جو ہے نا ڈانٹتا ہوں. اتنی دیر میں صبح کی اذان ہو جاتی ہے. تو آپ نے جو اپنا خواب بیان کیا ہے وہ ملے جلے حالات سے واسطہ پڑنے کی دلیل ہے. ہو سکتا ہے جن دنوں آپ نے خواب دیکھا کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے کہ جو منصب کے اعتبار سے، ظاہری وجاہت کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے بڑے ہوں، اور کچھ اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ کا واسطہ ہو سکتا ہے کہ جو کمزور دل کے ہوں، جس کو کہتے ہیں کمزور آدمی ہے، چھوٹے دل کا آدمی ہے، یا ایک معمولی سا شخص ہے. تو اب ظاہر ہے کہ آپ سے ہماری کوئی اس طرح براہ راست چونکہ بات چیت نہیں ہوتی کہ آپ کے حالات ڈیٹیل سے معلوم کیے جا سکیں، تو اس کے مطابق پھر تعبیر کو منطبق کیا جاتا ہے. البتہ جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں آپ کو دونوں طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑنے کی یہ علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھلائی کی، عافیت کی، اچھے لوگوں سے واسطہ پڑنے کی دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. تو شیر جو ہے جنگجو کی، طاقتور شخص کی، بادشاہ کی، کسی صاحب منصب اور کوئی علاقے کا جیسے بڑا ہوتا ہے، اس کی یہ علامت ہوتی ہے. اور جو کتا ہے عمومی حالات میں ایک بزدل شخص کی، کمزور دشمن کی بھی یہ علامت بیان کی گئی ہے. دشمن ہے لیکن وہ کمزور ہے، کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے. تو یہ اس کی تعبیر ہے. بعض اور بھی اس کی تعبیرات ہیں. سیاہ رنگ کا کتا دیکھنا بعض اوقات جو ہے یہ محافظ کی بھی علامت ہوتی ہے، لیکن عمومی حالات میں ایک ایسا شخص کہ جو کمزور ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ اس کی دلیل ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے، بھلائی کے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. دعا کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ خاص طور پر ہر نماز کے بعد ہمیں رب عز و جل کی بارگاہ میں ضرور دعا کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دعا کی طرف رغبت نہیں کرتے، بڑی جلدی مچاتے ہیں، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو بڑی ایک پیاری بات علماء نے بیان فرمائی، گویا کہ
بندہ مزدوری کر کے ابھی فارغ ہوا ہے، رب عز و جل کی عبادت کی ہے، اس نے نماز ادا کی ہے، اب اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا، مانگے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ضرور بھیک اور خیرات عطا ہوگی۔ تو اس وقت کے اندر اور بھی مواقع ہیں دعا کی قبولیت کے، جمعہ کا دن اور بھی اوقات خاص جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں مکے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ مکے کے سامنے، غالباً کعبے کے سامنے کہنا چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ مکہ تو پورے شہر کا نام ہے اور کعبے کو بھی مکے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، تو کعبے کے سامنے اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نیکی پر استقامت ملنے، بھلائی کے کام کرنے کی ترغیب ملنے کی یہ دلیل ہے۔ ماشاءاللہ اچھا اور مبارک خواب ہے۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی